بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل پر۔ میں ہوں ادریس الرحمان۔ قبل اس کی کہ آج کے ویڈیو کا آغاز کیا جائے تو آپ نے ابھی تک اگر ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آج کے موضوع پہ آنے سے پیشتر میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ توقف کے بعد میری آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، تو اس عرصے میں کچھ کافی ساری ڈیولپمنٹس ہو گئیں۔ ایک پیالی میں طوفان برپا تھا BGIS کے حوالے سے، اور ہمارے پاکستان میں وہ سینئر اینالسٹ، صحافی اور تجزیہ کار اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوبر اس موضوع پہ بہت ساری ویڈیوز بنا چکی ہیں۔ کسی نے تو حکومت کے جانے کی ڈیٹ بھی دے دی ہے، کسی نے تو یہ کہا ہے کہ صفحہ پھٹ گیا ہے، کسی نے یہ کہا کہ جی صفحے کے 2 ٹوٹے ہو گئے ہیں، اور بہت کچھ کی چڑیا جو ہے وہ چکر لگا لگا کے تھک گئی ہے، بلکہ پریشان بھی ہے۔ کچھ خوش ہیں اور لوڈیاں ڈال رہے ہیں، لو جی اتفاق رائے نہیں رہا۔ کچھ اندر دی گل بتا رہے ہیں، کوئی وچ دی گل بتا رہے ہیں، اور کوئی ان سائڈ سٹوری بتا رہے ہیں۔ کسی کے بقول شٹل سروس جو ہے چکر کاٹ کاٹ کر وہ مطلب ناکارہ ہو گئی ہے، بلکہ ٹریکٹر ٹرالی کا استعمال بھی کر لیا ہے۔ آخر کار جی میٹرو پہ انحصار کیا جا رہا ہے۔ تو میں تو اس پہ کیا کہوں، یہ اتنے سارے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، اور آپس کی بات ہے، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہونا ہونا کچھ نہیں۔ مجھے تو بلکہ آج تک یہ سمجھ بھی نہیں آئی کہ اتنے عرصے سے یہ باتیں کر رہے ہیں، ان میں سے ایک بات بھی سچی ثابت ہوتی تو ان لوگوں کو پتہ نہیں کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر سوچا تھا کہ آپ سے بات کریں کہ امریکہ کے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے۔ وہ ہاتھ اس طرح ہوا ہے کہ ایک تو افغانستان میں ہاتھ ہوا تھا نا، 20 سال تک جن کو نکالتے تھے، 20 دن میں وہ واپس آ گئے، تو ابھی تک اس ہاتھ کو وہ بھولے نہیں ہیں۔ پھر یہ ساؤتھ چائنا سی میں انٹرنیشنل سمندروں میں امریکہ اور برطانیہ اور یہ جناب علی آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انڈیا اور جاپان، کوریا، یہ ملا جلا کے کوئی ایکسرسائز ہو رہی تھی، بحری ایکسرسائز، بحری نیول ڈرل ہو رہی تھی۔ وہ ایک امریکہ کی یہ بڑی طاقتور، بڑی جدید سب میرین نیوکلیئر پاورڈ، میں نیوکلیئر پاورڈ کہوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیوکلیئر انرجی سے چلنے والی ویپن تو اس میں ظاہر ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ جی یو ایس کنیکٹیکٹ جو ہے یہ کوئی ان 3 آپ دوستوں میں سے ہے جن کو سی ولف کلاس کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ سرد جنگ یعنی کولڈ وار کے زمانے میں رشیا کے مقابلے میں بنائی گئی تھی۔ بڑی جدید سب میرین ہے، بڑی سوئفٹ، کوائٹ، یعنی اس کے چلنے میں سمندر میں شور بھی نہیں ہوتا، تیز رفتار ہے، بڑی جدید ہے، بڑی سینسر لگے، سمندر میں ٹکرا گئی ہے تو کسی چیز سے وہ ٹکرائی اس طرح ہے کہ کریو زخمی ہو گیا۔ کچھ تو رائے کہتے ہیں کہ جی نہیں زخمی نہیں ہوئے، مرے نہیں ہیں، 100 کا کریو ہے۔ ابھی تک US سے کو سمجھ نہیں آ رہا ٹکرائی کس چیز سے۔ تربو جو میں چین ہے، اللہ چین نے کچھ چیز ٹکرا دی ہے بتانے کے لیے بھائی جان، جاگتے رہنا، ساڑھے تنا رہنا۔ تو وہ پھر یہ کہ میں نے سنڈے والے دن سوچا کہ چلیں آج کچھ کام کیا جاتا ہے، تو پتہ لگا کہ جی بیروت میں جو ہے لبنان میں بلیک آؤٹ ہو گیا ہے، وہاں کے جو پاور ہاؤس ہیں وہ شٹ ڈاؤن ہو گئے ہیں، اور پورے لبنان میں بلیک آؤٹ ہو گیا ہے کیونکہ شروع ختم ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جی 2 بڑے وہاں کے پاور ہاؤس، تہرانی اور دیار عمار نامی 2 بڑے پاور ہاؤس ہیں، بند ہو گئے۔ تو پھر میں نے کہا چلو اس موضوع پہ کام کرتے ہیں، تو میں ابھی کام کرنے کا تیاری کر رہا تھا، وہ پتہ لگا کہ جس لبنان میں بجلی بحال ہو گئی، لیکن کچھ اور جگہ بجلی جانے والی ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ سے اس موضوع پہ بات کر لیتے ہیں۔
تو آج کا ولاگ جو ہے اس میں ایک تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی بیروت میں بجلی چلی گئی تھی اور انڈیا میں بجلی کا بحران آنے والا ہے، کیوں؟ چین میں بجلی کی راشن بندی شروع ہو گئی ہے، فیکٹریاں بند ہو گئی، کیوں؟ یورپ ایک تو مہنگی بجلی خرید رہا ہے، اور وہ ایک یورپ ایک تو مہنگی گیس خرید رہا ہے، لیکن وہ بھی شاید مشکل ہوتی جا رہی ہے، تو وہ کیوں؟ تو آج کی اس ولاگ میں ان کیوں پہ سے ذرا پردہ ہٹا دیں۔ وہ پہلے آتے ہیں لبنان کی طرف۔ لبنان کی جو بیسیکلی مالی حالات جو ہے نا وہ کافی تگڑگوں ہیں۔ 2019 سے اس کی کرنسی کی ویلیو جو ہے 90% گر چکی ہے، تو افراط زر بھی ہے، چیزیں جو ہے نا مارکیٹ میں لوگوں کو لینا پڑتا ہے، اور اسی کرائسس کی وجہ سے فیول جو ہے وہ بھی مطلب وہاں تھوڑا سا ایشو ہے۔ تو ہوا یوں کہ ایسے نہیں تھے تو پھر فیول نہیں منگوا سکتے، جب فیول نہیں منگوایا تو بند ہو گئی۔ وہ تو بھلا ہوا فوج کا جس نے شاید پورے وقتوں کے لیے کچھ پیٹرول بچا رکھا تھا، کچھ سنا ہے کچھ 6,000 کلو لیٹر جو ہے انہوں نے فیول دیا ان کو، بجلی گھروں کو بجلی گھر چل گیا۔ اب مرکزی بینک نے جناب $100 بلین کی کوئی قرضہ دیا ہے کہ جی وہ نیا فیول جو ہے منگوایا جائے۔ اللہ کرے جی ان کا فیول چلتا رہے، ان کے بجلی گھر چلتے رہیں اور لبنان میں زندگی بحال رہے۔ اب آتے ہیں جناب انڈیا کی طرف۔ وہ اپنے دلی سرکار کے جو سی ایم ہیں، وہ جو عام آدمی پارٹی والے، وہ اننت کیجریوال، انہوں نے کہہ دیا جناب کوئلہ ختم ہو گیا ہے، بجلی گھر بند ہو گئے۔ اسٹیٹ منسٹر کو کہنا پڑا نہیں جی نہیں، ہمارے پاس جو ہے نا کوئلہ سفیشینٹ ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ انڈیا کی جو بہت زیادہ ریلائنس ہے بجلی کے لیے وہ ہے کوئلے سے چلنے والی بجلی گھر۔ کوئی 170 کے قریب بجلی گھر جو ہیں وہ انڈیا کو کوئلے سے بجلی بناتے تھے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ان کے ہاں 3 سے 4 دن کا کوئلہ رہے گا۔ تو یونین منسٹر یعنی جو مرکزی منسٹر ہوتے ہیں انہوں نے کہا نہیں جی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے پاس کوئلہ ہے۔ تو کول انڈیا جو کہ انڈیا کی بڑی فرم ہے جو کہ اس حوالے سے کام کرتی ہے، اس نے بھی کہا کہ جی ہمارے پاس کوئلہ ہے، لیکن ہوا کیا؟ انڈیا میں کوئلہ کیوں ختم ہوا؟ ختم ہونے کی وجہ جناب یہ بنی کہ مونسون میں بڑی ہیوی بارشیں ہوئی، اس کی وجہ سے کوئلے کی کانیں جو ہیں ان میں تو پانی آ گیا، یا دوسرے سے فلڈ آ گیا، اس کی وجہ سے جو کوئلے کی کان بنی تھی وہ متاثر ہوئی۔ اچھا، اب چین کے اندر جو ہے یہ ایک بہت بڑا کرائسس آ رہا ہے۔ یہ چین کا کرائسس نہیں ہے، اگر دیکھیں تو یہ کرائسس پوری دنیا کا ہے، ہم جیسوں کے لیے تو بہت زیادہ ہی ہے، کیونکہ ہم تو ہر چیز پہ چین پہ نثار کرتے ہیں۔ اب ہم نے تو شہر کے اندر کوئی بنانی ہو نا، اگر کوئی میس ٹرانسپورٹ سسٹم، ہم کہتے ہیں سی پیک میں ڈال دیتے ہیں چین سے بنوا لیں گے۔ ہمیں کوئی گیس پائپ لائن بنانی ہو تو ہم کہتے ہیں اس کو بھی سی پیک میں ڈال دیں گے۔ اور ہمیں کوئی اپنے آبی ذخیرے پہ کوئی پاور ہاؤس بنانا ہو، اب مطلب کسی آبی ذخیرے پہ یا چلتے دریا پر کوئی پاور ہاؤس بنانا ہو تو ہم کہتے ہیں جی چین سے سی پیکس میں بن جائے گا۔ تو ہمارے یہاں تو ہر قسم کا را مٹیریل چین سے آتا ہے، کیمیکلز ہوں، فارماسیوٹیکلز ہوں۔ تو اب چین میں کیا ہوا؟ چین کے اندر یہ ہوا کہ چین کی جو ہے بہت زیادہ ریلائی کرتا ہے کول پاور پہ۔ ویسے تو ہائیڈل پاور میں اس کے پاس بہت سارے ڈیم ہیں، لیکن جتنی انرجی کنزیوم چائنا کرتا ہے اس مطلب ہائیڈل پاور پوری نہیں کرتا، اس میں کول پاور جو ہے الیکٹریسٹی کا بھی بڑا دخل ہے۔ اب ہوا یوں کہ چین اور آسٹریلیا کو پھٹا۔ چین جو ہے آسٹریلیا کو جہاں بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ کرتا تھا، کر رہا ہوتا ہے، تو وہ آسٹریلیا سے وہ درآمد کیا کرتا تھا کول۔ اب کوئی چین پہ لگ گیا بین۔ وہ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ امریکہ کی نئی نئی یاری ہوئی ہے، بلکہ پہلے سے یاری تھی لیکن وہ یاری اب کسی اور انداز میں آسٹریلیا کو انہوں نے تھانے دار بنا دیا ہے ایشیا پیسفک۔ 2 تھانے دار، ایک انڈیا اور آسٹریلیا۔ آسٹریلیا کو بھی زیادہ ویلیو دی ہے، انڈیا کو بھی ویلیو تھوڑی ہے، ابھی اس کو رکھا ہوا ہے استعمال کرنے کے لیے جس دن ضرورت ہے۔ تو آسٹریلیا کے ساتھ نواں نواں انہوں نے اوکس کے نام سے ایک معاہدہ بھی کیا جس کو اے یو کے یو ایس کہا۔ اس میں وہ برطانیہ بھی شامل ہو گیا، پتہ ہے نا وہ یو ایس کا بغل بچہ ہے۔
کہتا نا وہ مداری ہوتا ہے، مداری کا بچہ جمہورہ ہوتا ہے، بچہ جمہورہ ہے آج کل برٹن، تو وہ آ گیا، انہوں نے کوئی ڈیل شیل کی، کوئی سب میرین دیں گے آسٹریلیا کو، تو آسٹریلیا کو بڑی آج کل بڑی ہوا میں اڑا ہے، تو انہوں نے کہا کوئلہ نہیں دیں گے جی چائنا کو. تو چین کے اندر صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ جو ہے مطلب دکانداروں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ موم بتی جلائیں، اور بہت ساری فیکٹریوں کی شاید جو ہے گیس شارٹیج کی مطلب اس کی وجہ سے وہ مطلب ان کو بند پڑا ہے. اچھا، کول کا ایشو تھا، انہوں نے اب ایل این جی بھی ہاتھ اٹھایا. ایل این جی بھی مہنگی ہوتی ہے، اللہ خیر کرے ہمارے لیے. ہم تو خود جو ہے اپنی گیس جو ہے سی این جی میں جھونک چکے ہیں، اور ہمارے پاکستانی یاشی کے ساتھ کہ جناب علی سلنڈر بھروایا مہران میں، اور جناب ایک چکر لگائے، وہ جتنی ایک مہینے کی گیس ایک گھر استعمال کرتا تھا اس کو ایک ٹور پھونکا. بڑے خوش دنیا میں جناب، پاکستان پہلا ملک تھا جناب سی این جی یوزر. اب گیس ختم ہو گئی ہے اور ایل این جی پہ بیٹھے ہیں بجلی بنانے کے لیے، اور انڈسٹریز لا رہے ہیں. ایل این جی مہنگی ہوگی، بجلی مہنگی ہوگی، پھر ہر چیز مہنگی ہوگی. چین کی فیکٹریاں بند ہو گئی تو ہمارا را مٹیریل وہیں سے آتا ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے لیے تو اللہ نہ کرے کہ بڑے ویسے مسائل آ رہے ہیں. اچھا، اب یورپ کی طرف آتے ہیں. یورپ کے پاس میں بڑے اچھا یورپ بڑی عیاشی میں بھی ہمارا بھائی نکلا، گیس استعمال کرتا تھا پرائی، اور لانگ ٹرم پلاننگ تھی پوری یورپی کمیونٹی. اب کیا وہاں بھی خان صاحب آ گئے کیا کہ پہلے سے خان صاحب بیٹھے ہیں ہمارے یہاں پر؟ تو وہ کوئی جناب علی وہ چلتے تھے اسپاٹ پرائسز، سپلائر تھا ان کا رشیا اور ناروے. رشیا میں بیٹھا ہے، آپ کو پتا ہے کون بیٹھا ہے؟ ولادیمیر پوتن نے یوں کرنا شروع کر دیا. اب وہ ٹرانسپورٹیشن کا ایشو آیا. اب ہوا یوں کہ کووڈ سے پہلے گیس بھی موجود تھی اور گیس سستی تھی. تو جب کووڈ آیا دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز سلو ڈاؤن ہو گئی. سلو ڈاؤن ہوئی، کنزپشن کم ہوئی، تو پیچھے سپلائر نے اپنی پروڈکشن کم کی. سردیاں آئیں یورپ میں، اس سردیوں میں انہوں نے اپنے ریزرو استعمال کیا. اب ولادیمیر پوتن جو ہے نا وہ اپنی ٹرمز دکھا رہے ہیں. اب وہ یورپ کو بتا رہے ہیں جناب اعلیٰ گیس تو ایسے نہیں ملے گی، کہتے جی پائپ لائن ہے جی $1 بلین کی، وہ انویسٹ کرو، پائپ لائن پہ انویسٹ کرو، $1 بلین بھی لگاؤ، اور پھر ٹائم بھی بڑا لگتا ہے. اور وہ کوئی وہاں کچھ جھگڑے چل رہے ہیں، دباؤ ہے. پچھلے دنوں انٹرنیشنل جو انرجی ایجنسی ہے انہوں نے ولادیمیر پوتن کو کہا کہ جی مسئلے کو حل کرو. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ انڈیا میں مثال ہے کول کا ایشو ہے، انڈیا کول کو ہٹنے کے لیے کیا کرے گا؟ کوئی اور آلٹرنیٹ جائے گا، چائنا جائے گا. یورپی کمیونٹی ہے ماشاء اللہ بہت بڑی کمیونٹی ہے، اور سردی ہے، وہ کہتے ہیں سردی آنے والی سردی سے بتائے گی کہ کیا ہوگا. تو اب ایک فیول سے نا وہ دوسرے فیول پہ ڈپینڈنس بڑھ رہی ہے. جب ایک کی شارٹیج ہے دوسرے میں دباؤ پڑتا ہے، وہ شارٹ ہوتا ہے یا وہ مہنگا ہوتا ہے. تو اب تین بڑے ذرائع ہیں، بجلی مطلب فیول میں مطلب پیٹرولیم ہو گیا اور کول ہو گیا. ان کی پرائسز بڑھ رہی ہیں. ہمارے پاکستان میں بھی پیٹرول جو ہے نا بڑی ہائی پرائس سے بک رہا ہے. یار لوگ پیٹرول ڈلواتے ہیں، خان صاحب کو خوب گالیاں دیتے ہیں. بھائی یار گالیاں نہ دیں، شاید کچھ کنزپشن کم کریں، کیونکہ خان صاحب کا بھی یہاں پہ دوش نہیں ہے. اچھا، اب COP26 ایک کانفرنس ہوئی ہے گلاسکو میں اسی مہینے میں. وہ بیسیکلی ایک کنسنسس طے ہو پائی تھی کہ جناب ہم گرین انرجی کی طرف جائیں. اب جو بڑے تنقید نگار تھے فوسل فیول کے، کہتے دیکھو نا، اب ہم تمہیں کہتے تھے کہ تمہیں انحصار کرنا مہنگا پڑ گیا نا فوسل فیول پہ، تو گرین پہ آ جاتے. لیکن جو دوسری طرف سائڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی گرین انرجی کے جو سورسز ہیں وہ بھی اتنے وائبل ثابت نہیں ہوئے. مثال ہے کہ سولر انرجی ہے وہ بھی مہنگی ہے، ونڈ انرجی اس کی بھی لاگت کے لحاظ سے اس پہ بھی ہے اگر جو سیف ہے. اچھا، نیوکلیئر پاور. اب نیوکلیئر پاور کے اوپر بڑے کوشچن آ رہے ہیں. جناب والا آپ اس پہ جاتے ہیں تو ورلڈ میں آلریڈی ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے کیا ہم اس پہ ریلائی کر سکتے ہیں؟ تو COP26 اس مہینے میں وہ ایک جو ایشو ہے، اب اس کو دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے، کیا اسٹریٹجیز انوالو ہوتی ہیں. ماہرین کی رائے تو یہ ہے کہ جناب اعلیٰ کہ اب یہ ہمیں آلٹرنیٹ انرجی سورس کی طرف
بچانے کے لیے جلدی کرنی پڑے گی، اپنی رفتار کو بڑھانا ہوگا تاکہ ہم جلد سے جلد، کیونکہ نتیجہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ فوسل فیول کسی بھی وقت یہ کرائسس پیدا کر سکتا ہے، کسی بھی وقت یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا کے اکثر ممالک میں جو ہے ریزرو جو ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں۔ تو اب نئے انرجی سورسز کی ہے، اب لگتا یہ ہے کہ یہ جو جنگیں ہیں یا جو تناؤ ہیں ملکوں کے درمیان، یہ شاید اس پہ بھی ہوگا، کیونکہ 2030 کو کاربن امیشن کو چائنا سمیت دنیا کی بڑی طاقتیں وہ ایگری کر چکی ہیں کہ ہم کم کریں گے، تو ہم کیا کریں گے جی؟ ہم نے تو تھر کول شروع میں بھی کیا ہے، ہم نے تو سہیوال میں ایک کول پاور پلانٹ بھی لگا لیا ہے۔ تو یہ ہے منظر نامہ، اور میرے بھائیوں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ ہم پہ یہ وقت نہ آئے، کیونکہ آگے وقت بڑا کٹھن ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا، پسند آئے تو شیئر کریں، اور خوش رہیں، آباد رہیں، اور دعا میں شامل رکھیں۔ السلام علیکم۔